السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خوش آمدید دوستو. آج ہمارا موضوع مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹے فرشتے اور اس پر اپنے خدا یا لاش کالا کالو کی طرف سے آنے والی وحی لطیفے بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ان کا ذکر کرتے ہیں. تو ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد مرزا قادیانی اور جماعت احمدیہ کو ایکسپوز کرنا ہے تاکہ آپ تک صحیح اور اتھینٹک قسم کی معلومات پہنچ سکے. تو آئیے شروع کرتے ہیں مرزا قادیانی کے فرشتوں کے نام. سب سے پہلے درشنی فرشتہ، پھر مٹھن لال، ٹیچی ٹیچی، خیراتی فرشتہ، شیر علی، میٹھی روٹیوں والا فرشتہ، ہمدرد فرشتہ، حفیظ فرشتہ. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں مٹھن لال سے. مرزا قادیانی اپنی کتاب میں لکھتا ہے، یہ جو مٹھن لال دیکھا گیا، ملائک طرح طرح کی تمثیلات اختیار کر لیا کرتے ہیں. مٹھن لال سے مراد ایک فرشتہ تھا. سنوری سے یہ مراد ہے کہ سنور عربی میں بلی کو کہتے ہیں. آگے جناب ٹیچی ٹیچی فرشتے کا ذکر مرزا قادیانی اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 22 حقیقت الوحی میں ٹیچی ٹیچی کا تعارف کرواتے کہتا ہے. ٹیچی ٹیچی پنجابی زبان میں وقت مقررہ کو کہتے ہیں، یعنی عین ضرورت کے وقت پر آنے والا. اس کے بعد حفیظ فرشتے کی باری آ گئی جناب. مرزا قادیانی لکھتا ہے، بڑے مرزا صاحب پر ایک مقدمہ تھا، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی پر خود ایک مقدمہ تھا، کیونکہ مرزا قادیانی ایک فراڈیا، چور، چال باز قسم کا انسان تھا. کبھی یہ پینشن چوری کر لیا کرتا تھا، تو کبھی یہ اپنے خلیفہ اول یعنی حکیم نور الدین لعنت اللہ علیہ کے ساتھ مل کر پیسوں میں گھپلہ کیا کرتا تھا. تو مرزا قادیانی پر مقدمات بھی تھے. خیر، میں نے دعا کی تو ایک فرشتہ مجھے خواب میں ملا جو چھوٹے لڑکے کی شکل میں تھا. میں نے پوچھا، تمہارا کیا نام ہے؟ وہ کہنے لگا، میرا نام حفیظ ہے. پھر وہ مقدمہ رفع دفع ہو گیا. اس کے بعد خیراتی فرشتہ. مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ جناب اتنے میں میرے دل میں تحریر پیدا ہوئی کہ مولوی صاحب موصوف کو چارپائی سے نیچے اتار دوں. چنانچہ میں نے ان کی طرف کھسکنا شروع کیا، وہاں تک کہ وہ چارپائی سے اتر کر زمین پر بیٹھ گئے. اتنے میں 3 فرشتے آسمان کی طرف سے ظاہر ہو گئے، جن میں سے ایک کا نام خیراتی تھا. وہ تینوں بھی زمین پر بیٹھ گئے اور مولوی عبداللہ بھی زمین پر تھے اور میں چارپائی پر بیٹھا رہا. تب میں نے ان سب سے کہا، میں دعا کرتا ہوں، تم سب آمین کہو. تب میں نے دعا کی. اس دعا پر تینوں فرشتوں اور مولوی عبداللہ نے آمین کہا. اس کے بعد وہ تینوں فرشتے اور مولوی عبداللہ آسمان کی طرف اڑ گئے اور میری آنکھ کھل گئی. اس کے بعد درشنی فرشتہ جناب. مرزا قادیانی لکھتا ہے، ایک دفعہ ایک فرشتے کو میں نے دیکھا، 20 برس کے نوجوان کی شکل میں دیکھا. صورت اس کی مثل انگریزوں کی تھی اور میز کرسی لگائے ہوئے بیٹھا ہے. میں نے اسے کہا کہ آپ بہت خوبصورت ہیں. اس نے کہا، ہاں میں درشنی آدمی ہوں. جی، تو یہ مرزا قادیانی پر انگریز فرشتے بھی نازل ہوا کرتے تھے، کیونکہ مرزا قادیانی ٹونک وائن، تمام یہ چرس، فیم، یہ نشے کیا کرتا تھا. تو اس کو ہر بندہ ہی فرشتہ نظر آتا تھا جو اس کے من مطابق اس کی بات میں ہاں ملاتا تھا. تو اس انگریز مثل فرشتے کی یہ ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس ٹائم پر جو برٹش گورنمنٹ کے ٹاؤٹ اعلیٰ کار تھے، وہ مرزا قادیانی پر وقفاً وہ انگریز جو تھے ان کے احکامات مرزا قادیانی پر ظاہر کیا کرتے تھے کہ اب تم نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف
یہ زہر اگلنا ہے، یہ سازش کرنی ہے۔ تو مرزا قادیانی بھی انگریزوں کا خود ساختہ ایک پیدا کیا ہوا ٹاؤٹ تھا، اگایا ہوا ایک پودا تھا۔ تو مرزا قادیانی تھا تو ایک چلاک، سازش، دجال قسم کا آدمی۔ تو اس نے ان تمام اعلی کار برٹش گورنمنٹ سے جو ہدایت لے کے آتے تھے ان کو فرشتوں کا نام اور وحی کا نام دے دیا۔ اس کے بعد جناب شیر علی فرشتے کی باری آتی ہے۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے، اس نے مجھے ایک جگہ لٹا کر میری آنکھیں نکالیں اور صاف کیں اور میر اور کدورت ان میں سے پھینک دی اور ہر ایک بیماری سے مجھے نکال دیا، اور ایک مصفن نور جو آنکھوں میں پہلے سے موجود تھا مگر بعض مواد کے نیچے دبا ہوا تھا، اس کو ایک چمکتے ہوئے ستارے میں جناب وہ منتقل کر دیا، یعنی ایک چمکتا ہوا ستارہ بنا دیا، اور یہ عمل کر کے پھر وہ شخص غائب ہو گیا۔ خیر مرزا قادیانی کی آنکھوں میں بغیرتی، بے حیائی، حیوانیت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ نور کا تو دور دور تک کوئی بنتا نہیں تو کوئی بھی کہ مرزا قادیانی پر اس کی آنکھوں میں نور تھا۔ تو یہ جناب مرزا قادیانی نے وہ ایک حدیث میرے آقا نبی رحمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ معراج کو اس نے معاذ اللہ توہین کرتے ہوئے خود پر چپساں کیا کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ تھے تو انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، دل مبارک نکالا، اس کو جناب صاف کیا۔ تو مرزا قادیانی نے بھی اس حدیث کو بڑی بے دردی سے اپنے اوپر چپساں کیا۔ اس کے بعد مرزا قادیانی کے اور بھی فرشتے دیو ہر دیو، اس کے بعد دایاں اور بایاں فرشتہ بھی مرزا قادیانی کا اس کا ذکر ملتا ہے۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے حضرت مسیح موعود علیہ شلوار یعنی خود کے بارے میں کہ مرزا قادیانی کے دائیں اور بائیں فرشتے بھی تھے، جس کو وہ حکیم نور الدین خلیفہ اول لعنت اللہ علیہ اور مولوی عبد الکریم کو جناب وہ ظاہر کیا کرتا تھا کہ ان میں سے ایک میرا دایاں اور دوسرا بایاں فرشتہ ہے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ تو یہ جناب مرزا قادیانی کے فرشتوں کی حقیقت ہے۔ جیسا کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ جب کوئی نبی نہیں آئے گا تو وحی بھی ظاہر سی بات نہیں آئے گی اللہ کی طرف سے۔ اور جو تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، جو اللہ کی طرف سے اپنے سچے نبیوں پر جو وحی آتی تھی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آتی تھی، تو کیونکہ اب کوئی نبی نیا نہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی بھی لے کر نہیں آ سکتے۔ تو مرزا قادیانی نے یہ سوچا اگر میرے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوگی تو میری یہ امت کیسے مجھے ایک سچا نبی وہ تسلیم کرے گی۔ تو مرزا قادیانی نے بھی یہ ڈھونگ رچایا کہ مجھ پر بھی وحی نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ سب مرزا قادیانی کے فراڈ تھے جو آپ کے سامنے رکھے گئے۔ تو اگر اس تمام فراڈ مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھ کر بھی اگر کسی کو عقل نہیں آتی، وہ مرزا قادیانی پر لعنت ڈال کر اسلام میں نہیں داخل ہوتا، تو اس کے بارے میں تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے دلوں پر کفر اور غفلت کی مہر لگا دیتا ہے تو اس کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ دعا ہے کہ تمام مسلمان مرزا قادیانی کے فتنے سے محفوظ رہیں۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔